السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 جنوری 2021 ہے اور آج کا دن ہمارے یہاں یوم جشن جمہوریہ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ بھارت ہمارا پیارا اور محبوب ملک ہے۔ ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں۔ اس ملک کو انگریزوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے اور برادران وطن نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ انگریزوں نے اس ملک پر تقریباً 100 سال تک قبضہ کیے رکھا۔ انگریزوں کا اصلی ملک اور اصلی وطن انگلینڈ ہے، مگر انگریزوں نے یہاں بھارت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی انگریزی حکومت قائم کر لی۔ لیکن مسلمانوں نے اور برادران وطن نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں اور بڑی شہادتوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ تاریخ انقلاب پر لکھی گئی کتابوں کے عام اندازے کے مطابق تقریباً 15,000 علماء کرام صرف 1857 کی جنگ آزادی میں شہید کیے گئے۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں، بھارت ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ بالآخر 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک بڑی لمبی لڑائی اور کوشش اور جدوجہد کے بعد آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد ملک کے رہنماؤں کے سامنے یہ مسئلہ درپیش آیا کہ ہم حکومت کس طرح چلائیں گے۔ چنانچہ اس کے لیے کوئی آئین اور کوئی قانون طے کرنا تھا۔ اس کے لیے 29 اگست 1947 کے دن آئین مرتب کرنے کے لیے اور سمویدھان بنانے کے لیے 7 اہم شخصیات کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ 7 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اس کمیٹی میں کے ایم منشی اور منشی محمد سعد اللہ بھی تھے، جو اس وقت آسام کے چیف منسٹر تھے۔ چنانچہ سمویدھان بنانے کے لیے محنت اور کوششیں شروع ہو گئی۔ سمویدھان بنانے میں 2 سال 11 مہینے اور 17 دن لگے۔ یہ سمویدھان 26 جنوری 1949 کو بن کر تیار ہوا، جس پر 604 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اس سمویدھان کے تحت ہمارا ملک بھارت ایک سیکولر جمہوری ملک اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ ہے۔ آخرکار 26 جنوری 1950 سے ہمارے ملک میں یہ سمویدھان دستور ہند کے طور پر نافذ اور لاگو کر دیا گیا۔ بہرحال اس ملک بھارت کو آزاد کرانے میں اور اس کو انگریزوں کے قبضے سے چھڑانے میں مسلمانوں اور علماء کرام کی جو قربانیاں ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اگر علماء اور مسلمانوں کے تذکرے کے بغیر ہمارے ملک بھارت کی کوئی آزادی کی کوئی بھی تاریخ مرتب کی جائے گی، کوئی تاریخ لکھی جائے گی، تو وہ تاریخ علماء اور مسلمانوں کے تذکرے کے بغیر نامکمل اور ادھوری ہے۔ لیکن اس کے اندر مسلمانوں کو بھی اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے پھر دنیا بھی اس کو بھلا دیتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے علماء کرام کے بارے میں اور مسلمان شہیدوں کے بارے میں، مسلمان شہداء کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے، ان کے تذکرے کرنے چاہیے۔ 26 جنوری اور 15 اگست کے موقع پر ہی نہیں بلکہ ہر موقع پر اپنے علماء اور اپنے مسلمان بھائیوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، جن کی قربانیوں کے بعد آج ہم اس ملک کے اندر بہت سکون و اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گا جو ایک شاعر نے کہا ہے کہ ایک وہ دور تھا کہ ملک کا دستور تھے ہم، ایک وہ دور تھا کہ ملک کا دستور تھے ہم، ایک یہ دور کہ مجبور ہیں مزدور ہیں ہم کو مجبور بنایا ہے اسی غفلت نے، ہم کو مجبور بنایا ہے اسی غفلت نے، علم میراث ہماری تھی مگر دور ہیں ہم۔